السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین تزکیہ نفس، تالیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ در حقیقت غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ قال اللہ تعالی قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پس نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 تا 17۔ حدیث نمبر 1۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو انگری کثرت مال کا نام نہیں بلکہ دل کی مال و دولت سے بے نیازی کا نام ہے۔ طویل خواہشات انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ قال اللہ تعالی ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 43۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں دو باتوں کا ڈر ہے، طویل امیدیں اور خواہشات نفس کی پیروی۔ طویل امیدیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مال کے بڑھنے سے انسان کی خواہشات بھی بڑھنے لگتی ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی آرزو کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی قبر کے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو مال و دولت کی ہرس چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرے۔ انسان کی لمبی امیدیں اور خواہشات۔ حدیث نمبر 4۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے لوگو، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، ابن آدم کو اگر سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے تو دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا، اگر اسے دوسرا سونے سے بھرا جنگل دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، اور جان رکھو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جو مال کی ہوس چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حرام مال آخرت میں سراسر باعث وبال ہوگا۔ حدیث نمبر 5۔ اور حضرت قاسم بن مخیرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حرام طریقے سے مال کمایا اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کی یا صدقہ و خیرات کیا یا فی سبیل اللہ خرچ کیا، ان سب نیکیوں کو جمع کیا جائے گا اور حرام کمانے والے کے ساتھ ان نیکیوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کا میٹھا مال آخرت میں کڑوا ثابت ہوگا۔ قال اللہ تعالی یوم لا ينفع مال وبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ ہی اولاد، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس شرک و بدعت سے پاک صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو۔
حدیث نمبر 6۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو اپنے قبیلہ اشعری کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، موجود لوگ میری بات غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ طالب دنیا مسلسل پریشان۔ قال اللہ تعالی من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 20۔ حدیث نمبر 7۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اللہ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے اور اس کے ساری مسائل سمیٹ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس نے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے، اس کی آنکھیں مال سے کبھی نہیں بھرتی اور اس کے سارے مسائل بکھیر دیتا ہے، اور دنیا بھی اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ مال و دولت کے بارے میں ہر انسان دھوکے میں مبتلا ہے۔ حدیث نمبر 8۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے بجائے دوسروں کا مال پسند ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہر ایک کو اس اپنا مال ہی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے آخرت کے لیے بھیجا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرنے کی مذمت۔ حدیث نمبر 9۔ اور حضرت ابو قبصہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگو میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے نواز رکھا ہے، اور وہ مال کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال میں اللہ کا حق جانتا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ آدمی درجات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا لیکن مال عطا نہیں فرمایا، اور وہ نیک نیتی سے کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح خرچ کرتا، بس وہ اپنی نیت کا ثواب پائے گا اور دونوں آدمیوں کا ثواب ایک جتنا ہوگا۔ تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اپنے مال کو بغیر علم کے تباہ کر رہا ہے، مال کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اور مال کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتا، اور مال میں اللہ کا حق نہیں جانتا، یہ تیسرا آدمی بدترین درجوں میں سے ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح خوب لٹاتا، یہ چوتھا آدمی بھی اپنی نیت کا گناہ سمیٹے گا اور دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا فاقہ لاتا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے،
میں تیرا سینہ بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ دور کر دوں گا، لیکن اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لائق فارغ نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کی دھندوں میں پھنسا دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ دور نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 11۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، اللہ اس کے سارے کام بکھیر دے گا اور اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا، اور دنیا اس سے ملے گی اتنی ہی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اور جس نے ہر معاملے میں آخرت کا ارادہ کیا، اللہ اس کے سارے کام درست فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ دنیا کے مال کی ہوس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 12۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر زمین کی ان نعمتوں کا ہے جو اللہ تمہارے لیے زمین سے نکالے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، زمین کی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خوشحالی۔ ایک آدمی نے عرض کی کہ کیا خیر سے برائی بھی آتی ہے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ آدمی نے عرض کی کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہمیں اس آدمی پر رشک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلائی سے تو بلائی ہی آتی ہے، لیکن یہ دنیا کا مال بظاہر بڑا سرسبز اور میٹھا لگتا ہے، جیسے موسم بہار کی فصل ہری بھری اور خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ کھانے والے جانور کو بدہضمی کر کے مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، سوائے اس جانور کے جو اعتدال کے ساتھ کھائے اور جیسے ہی اس کا پیٹ بھر جائے تو دھوپ میں چلا جائے، جگالی کرے، نرم پاخانہ کرے اور پیشاب کرے اور ہضم ہونے کے بعد دوبارہ چرے، تو وہ جانور ہلاک نہیں ہوگا۔ بس یاد رکھو، یہ دنیا کا مال بظاہر بہت میٹھا ہے، لیکن جس نے اسے جائز طریقے سے حاصل کیا اور جائز جگہ پر خرچ کیا، اس کے لیے یہ مال ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جس نے یہ مال ناجائز طریقے سے کمایا، اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ ہلاک ہوتا ہے۔ دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں زندگی بسر کرنے والا بے وقوف ہے۔ حدیث نمبر 13۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا کا مال اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ دنیا کا مال وہی جمع کرتا ہے جو بے عقل ہے۔ مال اور منصب کا لالچ آدمی کے دین اور ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 14۔ اور حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے 2 بھوکے بھیڑیے اتنا جانی نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور منصب کی ہرس اور لالچ رکھنے والا آدمی دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دنیا کی محبت۔ قال اللہ تعالی، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9۔ حدیث نمبر 15۔
اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جس نے سارے غموں کو ایک غم میں سمو دیا یعنی آخرت کا، اللہ اس کے دنیا کے غم اپنے ذمہ لے لے گا، اور جو دنیا کے غموں میں مبتلا رہے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمنام متقی آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 16۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، بے شک اللہ متقی، غنی اور گمنام رہنے والے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ریاکار عالم جنت سے محروم۔ حدیث نمبر 17۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو وہ درست ہے، لیکن جو اسے دنیاوی مفادات کے لیے حاصل کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ قال اللہ تعالی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38۔ حدیث نمبر 18۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز سفید تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ عز و جل انہیں غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کی نشانی واضح فرما دے تاکہ ہم لاشعوری طور پر کہیں ان میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، وہ تمہارے جیسے جسم و جان والے تمہارے ہی بھائی بندے ہوں گے، اور راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ تواضع کی فضیلت۔ حدیث نمبر 19۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ کون سا آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مخموم دل اور سچی زبان والا آدمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ سچی زبان والا تو ہمیں معلوم ہے، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، متقی اور پاک صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ فخر، نہ کینہ ہو، نہ حسد۔ آباء و اجداد کی بڑائی پر فخر کرنے کی مذمت۔ قال اللہ تعالی قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائے اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔ حدیث نمبر 20۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائے، وہ جہنم کا کوئلہ ہے، ورنہ اللہ کے آگے اس گندے گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے زمانہ جہلت کی نخوت اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی
فخر کرنے کے عیب کو تم سے دور کر چکا ہے۔ اب یا تو آدمی مومن اور متقی ہے یا پھر فاجر اور شقی ہے۔ یاد رکھو سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ متکبر آدمی جنت سے محروم۔ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ نیکی والی لمبی عمر کی فضیلت۔ حدیث نمبر 22۔ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بیماری میں عیادت کے لیے تشریف لائے تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ موت کی تمنا کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، موت کی تمنا نہ کرو۔ اگر تم نیکوکار ہو تو عمر کی زیادتی تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے گی اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تمہارا شمار گناہ گاروں میں ہے تو تجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے مہلت مل جائے گی، اور وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، لہذا موت کی تمنا نہ کرو۔ گھر، بیوی اور خادم امیری کی نشانی۔ حدیث نمبر 23۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے فضیلت جھتلانے کے لیے پوچھا کہ کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تیری بیوی ہے جس کے ساتھ تم رہتے ہو؟ آدمی کہنے لگا، ہاں، بیوی تو ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے؟ آدمی کہنے لگا، ہاں، گھر بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تم اغنیاء میں سے ہو، فقراء میں سے نہیں۔ آدمی نے کہا، میرے پاس تو ایک نوکر بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اچھا، پھر تو تمہارا شمار بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اچھی صحت بھی ضروریاتی زندگی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 24۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پانی کے آثار تھے۔ ہم میں سے کسی نے عرض کی کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرور دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، آج میں واقعی بہت مسرور ہوں۔ پھر لوگ آپس میں سرمایہ داری کا ذکر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے ساتھ سرمایہ داری میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ متقی کے لیے صحت سرمایہ داری سے بھی بہت چیز ہے، اور طبیعت کا مسرور ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی اور تن کا کپڑا کافی ہے۔ قال اللہ تعالی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ سورۃ التکاثر۔ حدیث نمبر 25۔ اور حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال اس سے زیادہ کیا ہے کہ جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو تو نے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو صدقہ کیا وہ بچا لیا۔ زندہ رہنے کے لیے خادم اور سواری کا گھوڑا کافی ہے۔ حدیث نمبر 26۔ اور حضرت سمرہ بن سحم رضی اللہ عنہ جو ابو ہاشم کی قوم سے ہے، سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا
ابو حاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گیا جو نیزہ لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سیدنا ابو حاشم رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آ گئے۔ سیدنا ابو حاشم رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ماموں جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا درد کی تکلیف ہے یا دنیا سے جانے کا رنج ہے؟ حالانکہ زندگی کا بہترین حصہ تو بیت چکا ہے۔ سیدنا ابو حاشم رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دونوں باتیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، کاش میں اس عہد پر پورا اترتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تیرے سامنے مال آئے گا جو لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس مال میں سے تیرے لیے ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک سواری کافی ہوگی، اس سے زیادہ نہ لینا۔ لیکن افسوس، جب میں نے مال پایا تو اس سے زیادہ جمع کر لیا۔ تندرستی اور اہل و عیال کی سلامتی بہترین اثاثہ۔ حدیث نمبر 27۔ اور حضرت سلمہ بن عبید اللہ بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح تندرست اٹھے اور اپنے اہل و عیال میں امن میسر ہو اور اس کے پاس ایک دن کی ضرورت کے مطابق روزی بھی ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی۔ دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ حدیث نمبر 28۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا پیٹھ پھیر کر رخصت ہو رہی ہے اور آخرت سامنے سے بھاگی چلی آ رہی ہے، اور دونوں کے الگ الگ بیٹے ہیں۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا وقت ہے، حساب کتاب کا نہیں، اور کل حساب کتاب کا وقت ہوگا، عمل کا نہیں۔ عارضی زندگی سے محبت ابدی زندگی کا خسارہ ثابت ہوگی۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو آدمی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا باقی رہنے والی زندگی کو عارضی زندگی پر ترجیح دو۔ دنیا کی ساری دولت دنیا و آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ حدیث نمبر 30۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک کافر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس زمین کے وزن کے برابر سونا ہو تو جہنم سے اپنی جان بچانے کے لیے دے دو گے؟ کافر کہے گا، ہاں دے دوں گا۔ تب اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا جس کا تو نے انکار کر دیا۔ دنیا پرستوں کی مذمت۔ حدیث نمبر 31۔ اور حضرت مرداس بن اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور باقی دنیا دار جو کہ بوس سے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے، ان کی اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ قال اللہ تعالی، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ حدیث نمبر 32۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ حدیث نمبر 33۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہر مرد اور عورت کے 3 دوست ہیں۔ پہلا دوست کہتا ہے کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں، جو کچھ چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، یہ اس کا مال ہے۔ دوسرا دوست وہ ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تو فرشتے کے دروازے موت پر پہنچے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ دوست اس کے خادم اور اہل و عیال ہے۔ تیسرا دوست کہتا ہے کہ میں مستقل تیرے ساتھ ہوں، جہاں کہیں بھی تو آئے یا جائے، اور یہ اس کا عمل ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ قال اللہ تعالی وما هذه الحیاة الدنیا الا لحم ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64۔ حدیث نمبر 34۔ اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ مٹی کھود رہے تھے اور ہم مٹی ڈھو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر نگاہ ڈالی اور یہ شعر پڑھا، یا اللہ زندگی تو بس آخرت کی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ قال اللہ تعالی وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 26۔ حدیث نمبر 35۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے کان والے بھیڑ کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے 1 پائی میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتے، اور اسے خرید کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں کسی بھی طرح ملے؟ لوگوں نے عرض کی کہ واللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی یہ عیب والا تھا کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، مردہ حالت میں اسے کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس طرح یہ مردار تمہارے نزدیک حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس زندگی دا اعتبار نہ ہے، اس زندگی دا اعتبار نہ ہے۔ حدیث نمبر 36۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، شاید صبح سے پہلے ہی موت آ جائے، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار کرو، ممکن ہے شام سے پہلے ہی موت آئے۔ تو یہاں پر ہونا چاہیے اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، ممکن ہے شام سے پہلے ہی موت آ جائے، اور تندرستی کے دوران بیماری کے لیے تیار رہو، اور زندگی میں موت کا سامان تیار کرو۔ دنیا کا مال و دولت اور اہل و عیال سب عارضی چیزیں ہیں۔ حدیث نمبر 37۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس پلٹ آتی ہے، 1 باقی رہ جاتی ہے۔ میت کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل تینوں میت کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس پلٹ آتے ہیں، اور باقی صرف عمل رہ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہے کہ یہ ہمیشہ حاصل رہیں گی، صحت اور فراغت۔ حدیث نمبر 39۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پوائنٹ فرسٹ، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ پوائنٹ سیکنڈ، بیماری سے پہلے صحت کو۔ پوائنٹ تھرڈ، غربت سے پہلے امیری کو۔ پوائنٹ فورتھ، مصروفیت سے پہلے فرصت کو۔ اور پوائنٹ ففتھ، موت سے پہلے زندگی کو۔ حدیث نمبر 40۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جس سے وہ محبت کرے یا علم سیکھنے والے یا عالم کے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔